अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम है हज़रत और उनके आले पाक पर। प्रोग्राम ख़ानदान फ़िक़ाहत में आपके हाज़िर ख़िदमत है और बरोज़ जुमेरात भी हमारा एक जलसा इस शख्सियत के उन्वान से रहा, शहीद आयतुल्लाह सैयद हसन हुसैन शिराज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के उन्वान से, और आज भी इंशाअल्लाह इनके हयात तय्यबा के उन्वान से गुफ्तगू करेंगे। और जो कोशिशें इन्होंने इस्लाम के लिए और मिल्लत तशय्यो जो कि हकीकी इस्लाम है उस उन्वान से उन्होंने जो कोशिशें की, और हत्ता इल्मी मैदान में इनका क्या किरदार रहा, सकाफ़ती व फ़रहंगी एतबार से इनका क्या किरदार रहा, ये ख़ुद सारे के सारे पहलू ज़ेर बहस है। और यकीनन इस किस्म की शख्सियात के बारे में बहुत कम लोग जो है वो इल्म रखते हैं, दरहाली के इन लोगों ने बड़ी कोशिश की है और इन्हीं की कोशिशों की वजह से बहुत सारे रास्ते मज़हब तशय्यो के लिए हमवार हुई। चूँकि जो जुल्म का सिलसिला इब्तिदाई अयाम से चला था और ख़ुद शियायान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम सादात किराम इनके लिए जो मुश्किलात बने हुए थे, ज़ाहिर है कि इदामा उसने पकड़ा हुआ था और आज तक है ये तासुब, इस पर कोई शक नहीं है। तो इन्हीं जैसे शख्सियात ने जो कोशिशें की और उन कोशिशों के बदौलत बहुत सारी चीज़ें आसान हुई। और हत्ता इनके जो सबसे अजीम कारनामों में से मैं ये समझता हूँ, उन ममालिक में मदारिस शिया को तासीस करना कि जहाँ शिया जो है वो अक़लियत शुमार होते हैं। वैसे तो सभी ममालिक में, गिने चुने एक दो ममालिक के अलावा बाकी तो ज़ाहिर है कि शिया जो है वो अक़लियत में होते हैं, लेकिन अक़लियत में भी वहाँ पर जो है वो कमज़ोर तरीन हालत में थे, कमज़ोर तरीन हालत। अब इससे ज़्यादा जो है वो मैं तौज़ीह नहीं देना चाहूँगा, लेकिन वहाँ पर जैसे ख़ुद ये मुल्क जो है सीरिया जो है हज़रत शरीकतुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा मुनव्वरा और अहलुल बैत के क़ुबूर वहाँ पर मौजूद है, इसमें शक नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो शिया है वो शिया क्या 12 इमामी शिया थे, बहुत ही कमज़ोर हालत में। तो इस उन्वान से उन्होंने बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे नहायत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल जनाब मौलाना सैयद अली अब्बास रिज़वी साहब क़िबला, और उनके साथ खुशबख्ताना हमारा राब्ता भी कायम है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। क़िबला कैसे मिजाज है आपके? खैर आफियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप खिदमत गुजाराने इस्लाम की दुआएं शामिल हाल हैं हकीर के, इसलिए अल्लाह आपको सलामत रखे। सख्त ठंडक में भी सेहत व सलामती खुदावंद आलम ने अता फरमाई है। इलाही आमीन। मौला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, दुआ गो है हमेशा आपके लिए। इलाही आमीन। नहायत ही तहे दिल से ममनून और मशकूर है आपके, आप तशरीफ़ लाए। मैं क़िबला आपकी इजाज़त से आज जो शख्सियत हमारे महव गुफ्तगू है, जिस शख्सियत पर आज गुफ्तगू होगी, आयतुल्लाह शहीद सैयद हसन हुसैन शिराज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह। तो इस उन्वान से मैं सवालात का सिलसिला, अगर पहला सवाल यही करूं कि जो इनका मुख्तसर एक ज़िंदगी नामा है उस पर क़िबला अगर एक वजाहत फरमाएं ताकि मुस्तफ़ीद हो सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। वक्त की कमी के बाइस बहुत तफसील के साथ मैं इस गुफ्तगू में आपके साथ शामिल नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल जो उन्वान गुफ्तगू है वो एक ऐसी हस्ती है कि जिसकी निस्बत हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम लोगों को उसकी ज़िंदगी और उसकी खदमात से आशना करें। इसलिए मुख्तसर लफ्ज़ों में सैयद आयतुल्लाह सैयद हसन शिराज़ी का तारुफ पेश करूंगा, लेकिन इससे कबल मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, और वो ये है कि एक ये काम जो इस चैनल के
ذریعے سے شروع ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام کے نام سے جو موسوم ہے چینل، اس چینل سے جو ایک اہم ترین کام شروع ہوا ہے وہ خاندان فقاہت کے عنوان سے خاندان شیرازی کے بزرگ فقہا کو لوگوں سے قریب کرنا اور لوگوں کو آشنا کرنا ان کی زندگی اور ان کی خدمات سے، یہ ایک بہت اہم قدم ہے میری نظر میں، چونکہ اس وقت بعض ناسمجھ لوگوں کی سازش اور چال یہ ہے کہ اس خاندان کے بزرگوں کے نام مومنین فراموش کر جائیں اور لوگ ان کے کارناموں کو بھول جائیں، لہذا اس دور میں یہ ایک کام بہت ضروری تھا۔ مثلا میں خود اپنی گفتگو کر رہا ہوں اس منزل پر کہ میں نے اس چینل پہ اس سے قبل بھی عرض کیا ہے کہ میں نے تقریباً 20 سال قم المقدس میں زندگی گزاری ہے، اور ہمارا دستور یہ تھا کہ حرم مطہر میں نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اور نماز مغربین ادا کرنے کے بعد ہمیشہ بزرگان دین کی قبر پر میں سورہ فاتحہ کے لیے ضرور حاضری دیتا تھا۔ جتنے بزرگان وہاں مدفون ہیں ایک ایک کی قبر پہ جایا کرتا تھا، لیکن متاسفانہ اور صد افسوس یہ کہ آج میں جب شہید آیت اللہ حسن شیرازی کی زندگی کا مطالعہ کر رہا تھا اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ سید حسن شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر حرم مطہر کے اندر ہے، تو میری حیرت کا یارہ نہ رہا کہ میں اتنے عرصہ رہنے کے باوجود آپ کی قبر سے بھی آشنا نہ ہو سکا۔ بہرحال یہ ہو سکتا ہے میری کم لطفی اور میری عدم توفیق کے باعث رہا ہو، لیکن ایک افسوس بہرحال اس حوالے سے ضرور ہوا۔ خوب، شہید بزرگ سید حسن شیرازی یہ سن 1935 میں نجف اشرف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار سید مہدی حسینی شیرازی ہیں۔ کربلا میں پیدائش کے بعد وہیں پر آپ نے تعلیم کا آغاز کیا، اور بزرگ اساتذ اس زمانے کے جو بزرگان تھے، اس زمانے کے جو مشاہیر تھے، ان سے آپ نے استفادہ کیا، اور جن میں بزرگان میں مشہور نام خود آیت اللہ ہادی میلانی ایک عظیم ہستی رہے ہیں، ان کی خدمت میں تلمس کیا ہے۔ محمد رضا اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تلمس کیا ہے، وہاں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، اور بڑی کم مدت میں اور بڑی کم عمر میں آپ نے علمی لوہا اپنا منوایا اور خود بھی درس اور تدریس کا سلسلہ جاری کیا۔ متعدد کتابیں تالیف کی ہیں کہ جن کی فہرست تو تفصیل کے ساتھ نہیں پیش کی جا سکتی، لیکن بہرحال اجمال جس کا یہ ہے کہ آپ نے کتاب کا سلسلہ وار کتاب سیریل وائز کتاب لکھا موسوعۃ الکلمہ کے نام سے، جس میں تمام ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر گفتگو کی ہے۔ ہر جلد میں ایک امام معصوم کے حوالے سے گفتگو کی ہے، لیکن ان میں سے بعض اس کی جلدیں ابھی تک چھپ کر سامنے نہیں آئی ہیں، شائع نہیں ہو سکی ہیں۔ اور ایک بہت اہم قدم تالیفات کے حوالے سے آپ کا یہ رہا ہے کہ آپ نے الاقتصاد الاسلامی ایک کتاب لکھا، ضرورت کے تحت اپنے زمانے کے اور اپنے دور کے وقت کے تقاضے کے تحت آپ نے یہ کتاب لکھا ہے، اور بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید اس موضوع پر شیعہ عالم کی طرف سے ایک اہم اور پہلی کتاب ہو جو اس موضوع پر لکھی گئی ہے۔ اقتصاد پر اس سے پہلے قلم نہیں اٹھایا گیا تھا۔ بہرحال یہ کتاب آپ نے اقتصاد اسلامی کے اس زمانے میں، چونکہ عراق میں کمیونسٹوں کا دورہ تھا اور وہ جوانوں کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، اس زمانے میں آپ نے یہ کتاب تالیف فرمائی ہے۔ بلکہ یہ اگر تالیفات کی دنیا سے آ کر میں اجمال میں آ جاؤں اور مختصر تعارف کراؤں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ بزرگ ہستی ہیں کہ جن کا تعلق ہی ایسے خاندان سے رہا ہے جس نے اپنے کو دین اسلام اور تشیع کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ نے جہاں پر بے شمار علمی کارنامے انجام دیے ہیں، وہیں پر آپ کی سماجی خدمات بھی ہیں، وہیں پر آپ کی ثقافتی خدمات بھی ہیں، وہیں آپ کی سیاسی خدمات بھی ہیں کہ جن کو انشاءاللہ آگے گفتگو میں بعض چیزوں کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ خدمت دین کے، تبلیغ اسلام کے عاشق اور دلدادہ تھے۔ بڑی
دلچسپی کے ساتھ، نہایت لگن کے ساتھ دین کا کام آپ انجام دے رہے تھے. بالکل. چونکہ آپ کی جوانی کا دور ہے کہ جس دور میں عراق کے حالات بڑے خراب ہیں، وہاں پر عبد الکریم قاسم جی اس زمانے میں عراق کا حاکم ہے، اور کمیونسٹوں نے جی میشل افلق کے ہمراہی سے وہاں پر حزب بعث بھی دوبارہ جان پیدا کر چکی ہے اپنے اندر، اور اس نے اپنی کارکردگیوں شروع کر دیا ہے. جی عراق کے جوانوں کو منحرف کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے اقدامات کیے جا رہے تھے. لہٰذا ایسے زمانے میں اگر یہ کہا جائے کہ سید حسن شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے ایک لمحہ کے لیے اپنے کو بغیر تھکے ہوئے، بغیر آرام کیے ہوئے، آپ نے مسلسل علمی خدمات اور سیاسی اور سماجی خدمات انجام دیتے رہے، تاکہ قوم کے نوجوانوں کو، بالخصوص قوم کے نوجوانوں کو ان گمراہ افکار سے بچایا جا سکے کہ جن افکار کو کمیونسٹ لوگ عراق میں باقاعدہ رواج دینا چاہ رہے تھے. لہذا ایک اجمالی خاکے کے طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سن 1935 میں آپ وہاں پیدا ہوئے، جوانی وہیں گزری ہے، متعدد علمی، سیاسی اور سماجی خدمات انجام دی ہیں، اور پھر آپ سیریا کی سرزمین پر 1980 میں شہید ہو جاتے ہیں. اب نہیں معلوم انجان لوگوں کے ہاتھوں. بہرحال یہ واضح ہے کہ آپ کے دشمن اس وقت کمیونسٹ پارٹیاں بھی تھیں اور حزب بعث بھی آپ کی دشمن تھی، لہٰذا آپ کی زندگی کا خاتمہ 1980 میں ہو جاتا ہے. یہاں پر میں اس تعارفی سلسلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس 1935 سے لے کر 1980 کے فاصلے کو جوڑیں تو 45-46 سال سے زیادہ عمر نہیں ہو رہی ہے. اور ایسی ہستیوں کے کارنامے پر جب میں نظر کرتا ہوں تو خود اپنی ذات پر ہنسی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ حقیر کی عمر تقریباً 44-45 سال کے قریب ہو چکی ہے، اور آج تک کوئی بنیادی کارنامہ، بنیادی کام میں نہیں کر سکا ہوں. اور ادھر سے جب اس جیسی ہستی کی زندگی دیکھی جاتی ہے کہ جس نے اس کم مدت میں وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ جو لوگوں کی 100 سال اور 80 سال اور 90 سال کی عمر پر بھی بھاری پڑ جاتے ہیں. بہرحال خلاصے کے طور پر میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ شہید کی زندگی نہایت بابرکت زندگی رہی ہے کہ جس کی فیوزات سے آج بھی سیریا، لبنان اور ساحل عاج اور بعض دوسرے افریقی ممالک کے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں. جی قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. ایک سوال جو ہے ان کی زندگی میں جو انہوں نے، آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ ثقافتی اور فرہنگی کام بھی انجام دیتے رہے مختلف ممالک میں، تو اس عنوان سے بھی اگر ایک وضاحت فرمائے کہ ان کے کیا ثقافتی اور کیا وہ مفید کام تھے جو انہوں نے انجام دیے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. جی بہرحال اس سے قبل کہ میں اس عنوان سے آگے گفتگو کروں، ایک نقطہ میں آپ کی زندگی کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شہید حسن شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک امتیاز یہ تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے کو کسی ملک سے وابستہ نہیں کیا اور اپنے کو اسلامی مملکتوں کا خادم سمجھتے رہے. لہذا آپ نے جو کارنامے انجام دیے، جو آپ کے نمایاں کام ہیں، ان کا دائرہ یہ 3 ملکوں میں بہرحال پختہ طور پہ پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے دوسرے ملکوں میں بھی سفر کیا ہے، وہاں بھی آپ کے خدمات کے نشانات پائے جاتے ہیں. 3 ملک میں پہلی سرزمین جو ہے کہ جو آپ کے کارناموں کا دائرہ ہے وہ سرزمین عراق ہے، دوسری سرزمین سیریا، اور تیسری سرزمین لبنان. اور اس کے بعد افریقہ کے 2 ملکوں کے حوالے سے وہاں پر آپ کے جو کارنامے ہیں وہ بھی یادگاری کارنامے ہیں. پھر آپ کا سفر جو رہا ہے مصر کی طرف یا سعودی عربیہ کی طرف، یہ بھی آپ کے وہ اسفار تھے کہ جو لائق ذکر ہیں. تو میں کچھ چیزوں کو بہت ہی اجمال کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ عراق کی خدمات کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ عراق میں آپ نے
जवानों को गुमराही से बचाने के लिए जो कारनामे अंजाम दिए, उनमें इल्मी कारनामों के साथ साथ तबलीगी कारनामों के साथ साथ आपका एक अहम तरीन इक़दाम ये था कि किसी भी तरह जवानों को वहां पर गुमराही से महफूज किया जाए, मुनहरिफ होने से बचाया जाए। लिहाजा मुतअद्दिद काम आपने अंजाम दिए, जहां मुख्तलिफ तरह की मैगजीनें आपने, माहाना मैगजीनें मुख्तलिफ नामों से शाया की, कि जिनकी तफसील अगर आप चाहें तो चंद के नाम मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। आपने मसलन अल अखलाक वल आदाब एक मैगजीन, अजवबतुल मसाइल उद्दीनिया, निदाउल इस्लाम, आलामुशिया में आपने बुजुर्गाने दीन के इल्मी और उनके खदमात का तस्करा किया, बुजुर्गान शेख मुफीद, इस तरह के बुजुर्गान के कारनामों को जिक्र किया है। और इससे आपका हदफ असल इन मैगजीन के शाया करने से और इनके चाप करने का मकसद ये होता था कि इराक के नौजवान, इराक के जवान ये उन इनहराफी फिक्रों का शिकार ना हो जाए जो इनहराफी फिक्र दुश्मनान इस्लाम की तरफ से इराक में राइज हो रही थी। लिहाजा इन्होंने इस हवाले से जहां एक तरफ जो है मुतअद्दिद तरह की मैगजीन को शाया किया, वहीं पर एक अहम तरीन इक़दाम आपका अशबाबुल हुसैनी के नाम से एक गिरोह की तश्कील थी, कि जिस गिरोह की तश्कील का मकसद ये था कि इसके तहत में मुतअद्दिद दीनी प्रोग्राम अंजाम दिए जाते थे, प्रोग्राम होते थे। उन प्रोग्रामों में जवानों को बिलखुसूस मदऊ किया जाता था और जवान इन प्रोग्रामों में आने के बाद अपने सवालात को इनके सामने पेश करते थे और ये उन जवानों को काने कुनिंदा जवाब देते थे। सही। इसी के साथ साथ आपने अपने बड़े भाई आयतुल्लाह मोहम्मद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह के इशारे पर और उनके मशवरे से 13 रजबुल मुरज्जब को मौलाए कायनात के रोज़ विलादत आपने नजफ़ अशरफ में एक बहुत अजीम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिस कॉन्फ्रेंस का असल मकसद ये था कि इराक के कबाइल को जमा करके, इराक के मोमिनीन को जमा करके उन्हें इस्लाम पर आने वाले खतरात से मुतवज्जे किया जा सके। अगरचे हुकूमत वक्त की जानिब से इस प्रोग्राम की बहुत ज्यादा मुखालिफत हुई, लेकिन शहीद का ये काम भी बखूबी अंजाम पाया और इसका असर ये हुआ कि इराक के कबाइल और इराक के मोमिनीन इराक के हालात से बखूबी वाकिफ हो गए और उन खतरात को उन्होंने महसूस कर लिया कि जो खतरात इराक के अवाम और मुसलमानों के ऊपर मंडला रहे थे। इराक के मुतअद्दिद कारनामों में ये मैंने इख्तिसार के साथ 2 का तस्करा किया। उसके बाद आप अगर सीरिया पहुंच जाएं तो सीरिया में आने के बाद सैयद शहीद की बहुत सारी खदमात हैं कि जिनमें से मैं समझता हूं कि अगर मैं सिर्फ 3 की तरफ इशारा करूं तो वो भी काफी होगा, अगरचे मैं बहुत इख्तिसार के साथ ये गुफ्तगू कर रहा हूं, वरना अगर तफसील पे आ जाऊं तो नाम बनाम कहाँ पे आपने कौन सी खिदमत अंजाम दी। चूंकि एक दस्तूर ये बन चुका है कि इस जमाने में बिलखुसूस कुछ गरजमंद अफराद वो हैं कि जो बुजुर्गों के कारनामों को छिपाना चाहते हैं और बुजुर्गों के कारनामों को या अपनी तरफ मंसूब करना चाहते हैं या उसे एक ऐसी शक्ल देकर पेश करना चाहते हैं कि मोमिनीन हकीकत से आशना ना होने पाए। लिहाजा सीरिया में पहुंचने के बाद सीरिया में आपका एक अहम तरीन कारनामा हौज़ा इल्मिया ज़ैनबिया की तासीस है और मुतअद्दिद इलाकों में आपने मसाजिद की तामीर की है और मसाजिद की जो तामीर हुई है, जिन मसाजिद को आपने तामीर किया है उनके नाम भी हमारे लिए बहुत काबिल तवज्जो थे कि जितनी भी मस्जिदें जिन जिन जगहों पर तामीर हुई हैं वो सारी मस्जिदें अइम्मा अत्हार अलैहिस्सलाम के नामों से मौसूम थी। यानी इससे ये अंदाजा होता है कि आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अगर लोग कोई कारनामा करते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि उनका नाम वहां पर बाकायदा बोर्ड पर आ जाए। ये हमारे हिंदुस्तान में मस्जिदें बनाने वाले इदारे हैं, मस्जिदें बनाने वाली कमेटियां हैं और जिनको बाहर से भी ताउन मिलता है और जब मस्जिद किसी देहात में बनती है तो उसके मेन गेट पर जो बोर्ड लगाया जाता है, मेन गेट का बोर्ड जो है वो शायद मस्जिद के गुंबद से बड़ा बनाने की कोशिश की जाती है कि उसे जो है
فلاں جو ہے انہوں نے تعاون کیا ہے، اور نام بنام ایک پوری کتاب اس میں چھاپ کر رکھ دی جاتی ہے. لیکن شہید بزرگ نے، یہ شہید حسن شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی مسجدیں تعمیر کرائی ہیں، سب کا نام جو ہے وہ اماموں کے نام پر رکھا ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے نام پر رکھا ہے. اور ان مسجدوں کا امتیاز یہ تھا کہ ان مسجدوں میں تمام جو خطبات، تمام پروگرام وہ شیعہ عقائد کے مطابق ہوتے تھے. دوسرا جو تیسرا بلکہ اہم ترین کارنامہ آپ کا یہ ہے کہ سیریا میں، جیسا کہ مومنین جانتے اور ناظرین کو خبر ہے کہ سیریا میں علویوں کی تعداد وہ کثرت کے ساتھ پائی جا رہی تھی. علویوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. علوی بہرحال اگر نام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ نام سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے ہی ہم مسلک اور ہمارے ہی ہم مذہب ہیں، لیکن ان کے عقائد اور ہمارے عقائد میں کچھ فرق تھے. مثلا ان کو علی اللہی یا مثلا اہل حق کے نام سے بھی بعض لوگوں نے جانا ہے. اور ان کی نظر میں ہم لوگوں کا عقیدہ، یعنی ہم شیعہ اثنا عشری لوگوں کا عقیدہ، وہ جو ان کے مقابل میں اعتقاد میں جو ہے وہ ضعیف تھا، کمزور تھا. وہ لوگ اعتقادی حوالے سے شیعہ اثنا عشری سے زیادہ مضبوط اور قوی تھے. سید حسن شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بہت بڑا اقدام تھا، اور شاید ہمارے علماء ہند و پاک کے لیے یہ بہت بڑا درس ہو کہ انہوں نے جب سیریا میں قدم رکھا تو جہاں یہ بعض کارناموں کی طرف میں نے اشارہ کیا، ان میں سے ایک اہم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے، ان کی کوشش یہ ہوئی کہ ان علویوں کو، کہ جو اپنے کو ہم سے الگ سمجھ رہے تھے، ان علویوں کو اپنے سے قریب لایا جائے اور ان کے ساتھ گفتگو کیا جائے، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، بات چیت کے ذریعے سے ان کو اپنے سے قریب کیا جائے. لہٰذا سید حسن شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد ملاقاتیں کی ہیں اس قوم اور اس گروہ کے بزرگوں سے، اس کے بزرگ افراد، اس کے علماء سے، ان کے سیاسی لوگوں سے، ان کی شخصیتوں سے ملاقات کر کے گفتگو کی ہے، کہ جس میں سے ایک گفتگو کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ نے ایک جو گفتگو ہوئی ان کی اس گروہ کے، یعنی اہل حق یا علی اللہی یا علویوں کے ساتھ، ان کے بزرگوں کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے، اس میں آپ نے ان سے کہا کہ یہ دیکھیے، ہم اور آپ سب کے سب ولایت کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم اہل ولایت ہیں، اور جو بھی اہل ولایت ہوگا دنیا میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. اب یہ سمجھ لیجئے آپ لوگ کہ آپ کا دشمن ہمارا دشمن ہے، ہمارا دشمن آپ کا دشمن ہے. آپ چاہیں نہ چاہیں ہماری سرنوشت اور ہماری تقدیر وہ جو ہے ایک ساتھ لکھی گئی ہے. لہٰذا وہ دشمن کی چال سے ہمیں اور آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے. دشمن ہمیں اور آپ کو جدا کرنا چاہتا ہے، اور اس میں آپ نے انہیں جو نصیحت آمیز گفتگو کی ہے ان کے ساتھ، تو اس کے بعد سے اس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ ان کے بعض علماء اور بعض بزرگان وہ تیار ہو گئے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ہم عقیدہ اور ہم آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. اگرچہ کچھ اس قوم کے اور اس گروہ کے سیاسی لوگوں نے اختلاف ضرور کیا، لیکن سید حسن شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت عملی سے وہ لوگ بھی بعد میں راضی ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں یہ جو تقریباً 80 افراد تھے، بزرگان اور شخصیتیں ملا کر اس قوم کی، جنہوں نے ایک اعلامیہ اور ایک قبلہ تقریباً انتہا پر ہے. شکریہ قبلہ، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے. بہت ہی خوبصورت گفتگو، وقت انتہا پر پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی، اس وقت آپ خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید علی عباس رضوی صاحب قبلہ کی زبانی، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے شہید کی زندگی کو پر گفتگو فرما رہے تھے. وقت بھی تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.